سورہ نور آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور معاشرے میں نکاح کرو ان لوگوں کا جو اپنے جوڑ کے بغیر ہیں، یعنی بیوی مرد کے بغیر، عورت مرد کے بغیر اور مرد عورت کے بغیر۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اسی طرح اچھے بھلے لوگ جو تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے ہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی گنجائش والا اور سب جانتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے وہ اپنی پاکدامنی اور عفت کو بچائے رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور غلاموں اور کنیزوں میں سے وہ کہ جو مکاتبت کے خواہاں ہیں ان کو تم مکاتب بنا لو۔ اس کی میں وضاحت کروں گا یہ مکاتب کیا ہے۔ ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اگر تم دیکھتے ہو کہ ان میں خیر اور بہتری ہے، اور پھر انہیں اس مال میں سے بھی دو مدد کے طور پہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو پیشے پہ مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جبکہ وہ ایک پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور تم ان کی اس پیشے کے مال سے منفعت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے اپنی کنیزوں کو پیشے پہ مجبور کیا تو اللہ ان کنیزوں کو تو معاف کرے گا، لیکن اس پہ مجبور کرنے والوں کی خیر نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں ایسی آیات جو بالکل واضح ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پہلے لوگوں کی تمثیلیں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے۔ پچھلے دو دروس میں بڑی سادہ سی بات تھی، پردے کے احکامات تھے، اس سے پردہ کرنا ہے، ایسے آواز دینی ہے، ایسے گھر میں داخل ہونا ہے، تو وہ سادہ سا کام تھا، اس لیے وہ کم وقت میں وہ ہو گیا۔ آج کا جو درس ہے اس میں ایک ہماری آج کی دنیا کے لحاظ سے اور اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے
جو عربوں کا معاشرہ تھا اور اس وقت جو دنیا میں حالات تھے اس کے لحاظ سے یہ تھوڑا تفصیل طلب معاملہ ہے، اس لیے کہ اس میں غلامی کا تذکرہ ہے، اور غلام چونکہ انسان ہوتے ہیں، وہ بے شک مرد ہو یا عورت، یعنی غلام ہو یا کنیز ہو، وہ انسان ہیں، تو اسلام نے انسانوں کے حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کا تذکرہ اس کتاب میں 1400 سال 1450 سال پہلے کر دیا، اور وہ حقوق انسان کی برتری اور اس کے معاشرے کی ایک اچھی زندگی، معاشرے میں ایک اچھی زندگی اور دوسروں کے برابر کی زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصول رکھے کہ جو آج انسانی حقوق میں جو چارٹر ہیں اقوام متحدہ کے یا وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر اول تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو وہ اس درجے میں ان کو اس کے برابر نہیں لاتے، دوسرے انسانوں کے برابر، جس درجے میں اسلام نے لایا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جو زندہ رہنا ہے تو اس کے پیٹ کی اور فرج کی جو ڈیمانڈ ہے، جو داعیات ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو معاشرے کو سب سے پہلے حکم دیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ایامہ جو ہے یہ اصل میں ایم کی جمع ہے، اور ایم بیوہ عورت کو یا رانڈ مرد کو کہتے ہیں جس کی بیوی مر گئی ہو، اور پھر اسی سے اس لفظ کے مفہوم میں تھوڑی وسعت پیدا ہوئی، اور یہ ان تمام عورتوں اور مردوں کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جن کا جوڑا نہیں ہے، بے شک وہ بن بیاہے کنوارے رہ گئے ہوں کافی عمر تک، اور پھر ان کا جوڑ ہی نہ ملتا ہو، ان سب کے لیے کہ جو تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، جو مجرد ہیں، جو اکیلے ہیں، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور چونکہ اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں اور آزاد اور غلام دونوں شامل ہیں، اس لیے اس کو استعمال کیا کہ یہ اس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوا ایامہ۔ کہا کہ جو ایامہ ہیں، جو مجرد ہیں تمہارے معاشرے میں، ان کے نکاح کرو۔ اب یہ کس لیے کہ پیچھے حکم دیے جا رہے ہیں کہ تم یہ احتیاط کرو، یہ احتیاط کرو، اور انسان کے اندر مرد ہو یا عورت، اس کے اندر ایک داعیہ موجود ہے قدرتی طور پہ، جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور وہ داعیہ اس کی جنسی خواہش ہے، جس کے پیچھے اگرچہ لاشعور میں اس کی اپنی نسل کا بقا بھی ہے، لیکن بہت سارے انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ تو صرف اس میں ہے کہ یہ جنسی خواہش پوری ہو۔ اب اسلام اس کو ضبط اور کنٹرول میں لاتا ہے، تو جب کنٹرول میں لاتا ہے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا جوڑا نہیں ہے، تو پھر تو اس معاشرے کو پاکیزہ رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اس زمانے کے اگر حالات کو دیکھیں تو وہاں پہ ایسے تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو قتل ہو گئے وہ قتل ہو گئے، جن کو پکڑ لیا ان کو قیدی بنا لیتے تھے، ان کے لے آ کے جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھا قیدی نہیں ہے، اس کو تو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جو عورتیں ہیں اور جو مرد ہیں ان کو جنگجوؤں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے اس کو قبول کر لیا گیا عارضی طور پہ، اس لیے کہ اسلام کسی بھی طرح لوگوں کو معاشرے کے اندر، اپنے بستی کے اندر، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے اندر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کو باقی نہیں رہنے دو کہ جو اکیلے ہیں، کہ یہ سارے معاشرے میں فساد پیدا کریں گے۔ تو پھر اس نے دوسرا راستہ کیا نکالا؟ دوسرا راستہ آج کے درس میں ان کی آزادی کا ہے، کہ ایک اتنا بڑا دروازہ کھول دیا ان کی آزادی کا کہ جس قسم کا یعنی 1450 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی نے کوئی غلام خریدا ہے اور وہ اس کو اس طرح آزاد کر دے گا، اتنے آسان طریقے سے وہ اس کو آزاد کر دے گا۔ تو پہلے تو یہ حکم دیا کہ ان کے نکاح کرو، معاشرے میں اکیلا کوئی نہ رہے، تاکہ سب کی جو جنسی خواہش ہے اس کی جائز تکمیل کے راستے موجود ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہا کہ جو غلام ہیں مرد اور کنیزیں جو عورتیں ہیں ان کے بھی نکاح کرو۔ اب نکاح جو ہے وہ اس کے معاشرتی لیول کو بلند کرتا ہے، اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہ غلام تھا، اس کو خریدا اس نے، اولاد کو تو نہیں خریدا۔ تو وہ یعنی نکاح کے ذریعے سے اس کا جو معاشرتی لیول ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا یہ پہلا حق کہ وہ انسان ہے اور اس کی جو اندر داعیات ہیں ان کو پورا کرنے کا انتظام کیا جائے، اس کا حکم دیا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی، والصالحین۔ اب جو لفظ صالح ہے یہ عربی زبان میں اور قرآن پاک میں جسمانی اور اخلاقی دونوں کی صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صلح المرید، مریض شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ صلح الولد، لڑکا جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، تو یعنی اس نے بری حرکتیں کرنی چھوڑ دیں۔ اخلاقی اور جسمانی لحاظ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جب یہ بات آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جو صالحات ہیں اس میں جسمانی اور اخلاقی دونوں قسم کے ایپ ہیں۔ جو ان سے پاک ہوتے ہیں وہ صالحات ہیں، وہ عمل اچھے ہیں، وہ عمل بہترین ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ عمل الصالحات اس لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا، یہ شرط لگائی، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی جن کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے شادی کے بعد اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو اگر وہ مرد ہے اور اپنے خامند کو اگر وہ عورت ہے، تو وہ اس کے جائز حقوق دے سکے گا، اور یہ کہ پھر اولاد پیدا ہوگی تو ان کی کفالت بھی کرنی ہے۔ اب یہ شرط اس لیے لگائی کہ ایسے نہ ہو کہ وہ لوگ جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ کوئی کام نہیں جانتے، وہ کوئی ہنر نہیں جانتے، لیکن جب اللہ نے جو آگے حکم آ رہا ہے وہ دیا کہ بھائی ان کو مکاتیب بنا لو، تو پھر وہ بھی آئیں گے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اب جب آزادی کے لیے جو شرط لگی، جو ان کے درمیان مالک کی اور اس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کو تو وہ پورا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ مانگے گا، اس طرح معاشرے کے اوپر بوجھ بنے گا۔ اس لیے یہ کہا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو جسمانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بہتر لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے تم نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ سارے جو آزاد ہیں اور جو غلام ہیں لیکن مجرد ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس لیے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، اور اس وقت بھی تھی کہ نکاح کے راستے میں رکاوٹ غربت ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہے، یعنی اب تو عام طور پہ یہ ہوا کہ دادا کا مکان تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، تو ان کے بیٹے ہیں، تو 1-2 تو ایسے ہوئے کہ وہ نکل گئے۔ اب یہ 15-20 آدمی اس ایک مکان کو تقسیم کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جو نیا ایک لڑکا جوان ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی کمرہ ہی نہیں ہے۔ اب جب تک یہ کمرہ نہیں بنتا یا پھر کرائے پہ رہے گا تو علادہ رہتا ہے۔ وہ ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ یہ تو کمائی کرتا ہے اور علادہ رہے۔ اور پھر یہی صورتحال باقی دنیا میں بھی ہے۔ اگر آپ مصر کے حالات دیکھیں، یا مثال کے طور پہ کوئی مصری ڈرامہ لگا لیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بڑے مشہور ہیں عرب دنیا میں مصری ڈرامے، تو ان میں سارا جو اس کے گرد جو گھومتا ہے نا، وہ اپنی مصری ڈائلیکٹ میں اس کو شقہ کہتے ہیں، وہ اصل میں شقہ ہے،
وہ کاف کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو وہ فلیٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف فلیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں گے ہر ڈرامہ جو ہے وہ اس شقہ کے گرد گھومتا ہے، اس کو وہ شقہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں، غربت جو کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے راستے میں، کہا کہ یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ اعتبار کر لیں، اگر وہ اعتماد کر لیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اسی طرح کے جو مجرد زندگی گزار رہے تھے، کہا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ میری تنگ دستی کو دور کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، یعنی اس کو بطور علاج، تنگ دستی کے علاج کے طور پہ حضور نے بتایا کہ تم نکاح کرو۔ تو یہاں پہ کہا یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، واللہ واسع علیم۔ یہ بھی بات وہی ہے لیکن اپنی صفات کے ذریعے سے اسی چیز کی تاکید کی کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے پاس بڑی گنجائش ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، تو وہ جانتا بھی ہے کہ کس کو دینا ہے، اور پھر اس کے پاس گنجائش بھی ہے، تو تم اس پہ اعتماد کرو، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب میں نے گزارش کی تھی کہ حکم معاشرے کو ہوا، تو معاشرہ اس طرف، اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجرد رہ گئے، جو نکاح نہیں کر سکے، یہ غلاموں اور آزادوں دونوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ استعفاف کہتے ہیں اپنی عفت کی حفاظت کرنا، بچا کے رکھنا، اپنی عصمت کی حفاظت، یہ ہے استعفاف۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّهُ، اور بچ کے رہنا جو ہے، یعنی یہ اگر سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو کہ جو امانت دار ہیں کسی یتیم کے مال کے، ان کو بھی بالکل اس لفظ کے ساتھ حکم دیا کہ وہ اس کے مال کو کھانے سے بچ کے رہیں اگر غنی ہے، اور اگر فقیر ہے لیکن اس کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر جائز طریقے سے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ کہ جو کسی طرح بھی اپنے اندر مقدرت نہیں پاتے نکاح کرنے کی، ان کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اصحاب صفہ تھے، پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے آیا تو کھا لیا، تو پھر ایسے لوگ کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو وہ بچا کے رکھنے کی بات تھی جو کہا نا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، احتیاط کریں، دوسرے کے گھروں میں ویسے نہ جائیں، یہ اس یعنی وہ جو احتیاطیں تھیں اس کا یہ حکم ہے کہ وہ لوگ جو مجرد رہ گئے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اللہ انہیں نکاح کی مغفرت عطا کر دے اور ان کو اپنے اوپر اپنا فضل کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اب دوسری قسم کے لوگ ہیں غلاموں میں سے، میں نے کہا تھا کہ مکاتب اور مکاتیب کی میں وضاحت کروں گا۔ کتاب جو ہے یہ اصل لغت آپ دیکھیں تو کتب یکتب، یہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کتاب ہے جو لکھی ہوئی چیز ہے۔ اب لکھت اس طرح کی بھی ہوتی ہے، یعنی لکھائی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہو، یہاں پہ ایک خاص معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں، اور یہ خاص معاہدہ یہ ہے کہ کوئی غلام جس کے اندر صلاحیت ہے وہ کہتا ہے اپنے مالک سے کہ بتاؤ تم کتنے وقت میں کیا خدمت لوگے کہ میں وہ کر دوں اور تم مجھے آزاد کر دو، یا یہ کام تم میرے حوالے کر رہے ہو تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تمہارے مقررہ وقت میں، پھر تم مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاہدہ جو ہو گیا یہ مکاتبت ہے، اور جب تک یہ معاہدہ چل رہا ہے اس غلام کو غلام نہیں مکاتب کہیں گے۔ حضرت عمر
اور ابن سیرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابن سیرین نے اس حکم کو وجوب میں لیا، واجب، یعنی مالک کے لیے اگر غلام یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، آزاد ہونے کے لیے کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کرے۔ لیکن ہمارے عام طور پہ جو دوسرے فقہا ہیں انہوں نے اس کو مستحب کے درجے میں لیا ہے کہ پھر بھی اس کا اختیار ہے، اس لیے کہ اس نے یہ غلام جو ہے اس کے حصے میں آیا ہے یا اس نے خریدا ہے، تو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو مکاتبت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بہرحال یہ آگے مکاتبت کے احکامات ہیں، امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام نے ان کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا، اور اس طریقے پہ بہت سارے غلام آزاد ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی۔ جیسے کوئی لوہار کا کام جانتا ہے تو وہ تلواروں کو وہ تیز کرنے کا اور ان کو سیکل کرنے کا، زنگ وغیرہ اتارنے کا وہ کام کر رہا ہے۔ ایسے بہت سے غلام تھے، خاص طور پہ سلطنت روما سے جو آئے تھے، تو ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، تو وہ باقاعدہ اس کی اجرت ہوتی تھی جو مالک لیتا تھا، کہا کہ کتنی اجرت میں تمہیں کر کے دے دوں جمع کر کے کہ تم مجھے آزاد کرو گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا، یعنی وہ خواہش کر رہا ہے اور وہ اس کو نہیں اس کے ساتھ مکاتبت کرتا، تو وہ اپنا معاملہ جو ہے، چونکہ معاشرے کو احکامات ہیں، وہ ان میں لے جا سکتا ہے، یعنی جرگے میں نہیں ہوتا تو یہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے کہ میں مکاتبت کرنا چاہتا ہوں اور یہ کانٹریکٹ نہیں کر رہا ہے، تو عدالت پھر فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، یبتغون مما ملکت ایمانکم فکاتبوا، اب مما ملکت ایمانہم کہہ کے یہ بات واضح کر دی کہ تم مالک تو ہو ان کے، وہ غلام ہو یا کنیز ہو، لونڈی ہو، تم اس کے مالک تو ہو، لیکن اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم اس کی آزادی کا یہ دروازہ جو ہے یہ کھولو گے۔ ان علمتم فیہم خیرم، اب یہاں پہ بھی یہ قید لگائی، لیکن یہ قید شرط کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعبیر واقعہ ہے، یعنی آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ پوری کر لے گا، یہ جو معاہدہ کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ، مالک دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو صلاحیت ہے، یہ تو کاریگر ہے، یہ تو مزدوری کر لے گا، اور یہ میری جو ڈیمانڈ ہے، جو میں نے خرچ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، یا جو کچھ بھی تھا وہ پورا کر لے گا۔ یہ تعبیر واقعہ ہے، یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو شرط کے طور پہ لیں تو وہ تو کہہ سکتا ہے ہر وقت کہ نہیں یہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو خام آزادی مانگ رہا۔ تو کہا کہ یہ اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ کر سکتا ہے، معاہدہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہا تمہیں مال اللہ نے دیا ہے، تو اس مال میں سے بھی تم اس کی مدد کرو، یعنی وہ کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو مال چاہیے، وہ خود بھی مزدوری کر رہا ہے، تم بھی اس کی مدد کرو، اور پھر اس حکم کو معاشرے پہ لیں تو یہ بیت المال سے ہو جاتا ہے کہ بیت المال سے بھی اس کی مدد کرو کہ وہ آزادی چاہتا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس کو مال دو۔ اور پھر جو زکوٰۃ کے 8 مصارف سورۃ توبہ میں آئے تھے، ان میں سے بھی ایک یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی کے لیے تم خرچ کرو، یعنی وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین فی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، جن کی گردنیں غلامی میں پھنسی ہوئی ہیں ان کی آزادی کے لیے تم زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہو۔ وہ جو 8 مصارف تھے ان میں سے بھی ایک یہ ہے۔ پھر ان کی آزادی کے لیے دیکھیں، پہلے جب کہ اس قسم کے قانون نہیں تھے تو پہلے کیا ہوا کہ کفارے کے طور پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کفارہ ہے، سوائے قسم کے کفارے کے کہ اس میں صرف 3 روزے ہیں، باقی جدھر بھی یا 10 آدمیوں کا کھانا ہے یا 10 آدمیوں کے کپڑے ہیں، باقی جو بھی گناہ ہے گناہ کبائر میں سے، جیسے روزہ ہے، تو روزہ جو جان بوجھ کے اس نے کھا لیا تو کہا غلام آزاد کرو اور 60 روزے رکھو۔ اسی طرح آگے سورہ مجادلہ میں اس شخص کی بات آئے گی کہ جس نے زہار کیا،
یعنی جس نے اپنی بیوی کو اس رشتے سے ایجاد کیا جو اس پہ پکا حرام ہے، جیسے ماں کہا، جیسے بہن کہا، تو پھر اس کے لیے کفارہ ہوا کہ غلام آزاد کرو، من قبل ان یتماسا، دوبارہ اس کے نزدیک آنے سے پہلے یہ کام کرنا۔ تو پہلے مکہ مکرمہ میں یہ اصول تھا، تو چونکہ اس کو بہت یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تعریف کی گئی، اس لیے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، کسی کو غلام بنانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جن کو ماؤں نے آزاد جنا ہے تم ان کو غلام کیسے بنا سکتے ہو؟ تو پھر چند ہی سالوں میں، یعنی اسلام کے آنے کے چند ہی سالوں بعد غلام کوئی نہیں تھا۔ جب وہ وقت ختم ہوا، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، تو وہ 30 سال کی ساری سلطنت ہے، 30 سال۔ تو اس 30 سال کے بعد کوئی غلام نہیں تھا، سارے کے سارے آزاد تھے، اس لیے کہ یہ ان کی مختلف آزادی کے مختلف راستے اختیار کیے گئے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ان سے کمائی کی درک ہوتی ہے، تو خاص طور پہ اس زمانے میں جو لونڈیاں اور کنیزیں ہوتی تھیں ان سے پیشہ کرواتے تھے ان کے مالک۔ اور پھر جو تاریخوں میں جس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی چکلا قائم کر رکھا تھا، اس کا تذکرہ ہے تاریخوں میں۔ تو کہا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو، اپنی کنیزوں کو پیشے پہ مجبور مت کرو۔ تُكْرِهُ اکراہ، کراہیت، مکروہ یعنی مجبور کرنا، اس کو تم مجبور مت کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ لونڈیوں کے لیے فتیات کا لفظ استعمال ہوا۔ فتات کہتے ہیں جوان کو، ہم کہتے ہیں نوجوان۔ اب اس میں اس لفظ میں جیسے ہمارے ہاں نوجوان، اس میں تھوڑی سی عزت کا پہلو ہے، تو اس کو فتح کہتے ہیں۔ اور فتیات یہ مؤنث ہے اس کا، اور اس معاشرے میں بھی یہی تھا کہ عبد اور اما یعنی غلام اور لونڈی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کسی بھی غلام کو عبد اور لونڈی کو اما نہ کہا جائے، بلکہ ان کو فتح اور فتیات کہیں۔ یہ یعنی ان کی عزت افزائی کے لیے ہے کہ غلام کا جو نام ہے، عبد کا جو نام ہے، وہ بھی اس سے مٹا دیا گیا اور اس کو جوان اور دوشیزہ کہا گیا۔ کہا کہ اپنی دوشیزائیں جو لونڈیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان کو پیشے پہ مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جبکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، اور تم چاہتے ہو کہ پیشہ کرتی رہیں اور تمہیں کچھ ملتا رہے۔ عرض الحیات الدنیا یعنی دنیا کا مال تمہیں ملتا رہے، ان کی پیشے کی کمائی سے کھاتے ہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہا کہ جس نے پھر ان کو مجبور کیا، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ چونکہ کنیز ہے، اور اس عرب معاشرے میں تو یہ تھا کہ غلام اور کنیز کا اپنا کوئی اختیار نہیں اپنے وجود پہ۔ ابو جہل نے برچھی مار کے صرف اسلام لانے کی وجہ سے اپنے جو خاندانی غلام تھے، حضرت سمیہ یاسر کی عمار بیوی اور عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کو شہید کر دیا۔ کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ یہ تم نے غلط کیا، یہ زیادتی کی، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اس کو اختیار حاصل ہے، وہ اس کے غلام ہے نا، مارتا ہے تو مارے نا۔ تو کہا کہ جو اس قسم کے پیشے پہ مجبور کرے گا ایسی دوشیزاؤں کو، ایسی کنیزوں کو، تو اللہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو مجبور تھی، اس کو تو وہ معاف کرے گا، یہ اپنا انجام دیکھ لے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ اسی قسم کی آیت ہے جیسے پہلے بھی 2 دفعہ گزر چکی، کہ یعنی دوبارہ اسی کی تاکید ہے کہ ہم نے تو واضح قسم کی آیات اتاری ہیں جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسا وکیل نہیں ہے کہ جو ان میں سے کوئی موشگافی کر کے نکالے کہ نہیں یہ بات ہے تو اس طرح میں اس کو مجبور کر سکتا ہوں. کہا یہ واضح آیات ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تو کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی تمثیلیں بھی تم کو سنا دی گئیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کر لیا اس سے بچنے کا. ان کا انجام کیا ہوا؟ یعنی آپ نے، یا میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو اصحاب السبت ہیں ان کے واقعے کو دیکھیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو حکم ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، دنیا کا کام نہیں کرنا. تو ان کا پیشہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، وہ پانی کے کنارے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. انہوں نے ہفتے کے دن پانی میں وہ پتھر اوپر کانٹے، پھر پتھر اوپر کانٹے، پھر پتھر اوپر کانٹے، وہ اٹ بنا دیے. تو وہ مچھلیاں ان میں آ کے پھنس جاتی تھی، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے. تو یہ جو اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق ہے، یہ اس کو توڑنے سے بھی زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے ان کو کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ہم نے ان میں ان کو شکلوں کو مسخ کیا، ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا، اور ان کو شیطان کے غلام بنایا. مثلا من الذین خلوا من قبلکم، کہا کہ حکم واضح ہے، اس میں سے طریقہ مت ایجاد کرو اس سے بچنے کا اور اپنی مرضی کرنے کا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ بات تو ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کو جو وہ مان سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو. کہا خوف خدا رکھنے والے دل جو ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام انک حمید